بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج ہم آپ کو سنائیں گے الف لیلا ہزار داستان ہی میں درزی کی کہانی۔ ٹھیک ہے، تو میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی داستان کا تسلسل آگے چلانے کے لیے درزی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ جہاں پناہ سب سے زیادہ عجیب بات جو میرے ساتھ پیش آئی وہ یہ ہے کہ قبل اس کے کہ میرا ساتھ کل کبڑے سے ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے کہ یہ دراصل حاکم کے دربار میں کبڑا، درزی اور یہودی، ٹھیک ہے، وہ ایک قتل کا مقدمہ تو وہ پیش ہوئے ہیں اور وہ اس حاکم کو اپنی اپنی عجیب عجیب داستانیں سناتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ یہودی نے اپنی عجیب داستان سنائی تھی، آج جو ہے وہ درزی اپنی عجیب داستان سنا رہا ہے۔ تو اسے قبل کہ میرا ساتھ کل کبڑے سے ہو، میں صبح کے وقت اپنے ایک دوست کے یہاں دعوت میں گیا ہوا تھا۔ اس کے یہاں اس شہر کے 20 آدمی جمع تھے اور من جملہ ان کے صنعت کار تھے۔ ٹھیک ہے، من جملہ کا مطلب سب کو شامل کر کے اس میں صنعت کار بھی تھے، جیسے درزی اور ریشم بننے والے اور بڑھئی وغیرہ۔ جب سورج نکلا تو ہمارا میزبان آیا۔ اس کے ساتھ ایک پردیسی نوجوان لڑکا تھا، نہایت حسین، بغداد کا رہنے والا، بہترین کپڑے پہنے ہوئے تھا اور نہایت خوبرو مگر لنگڑا۔ جب وہ ہمارے پاس آیا تو اس نے سلام کیا اور ہم اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ بیٹھنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ایک نائی پر پڑی اور وہ تھم گیا، یعنی بیٹھتے بیٹھتے رک گیا اور چاہتا تھا کہ باہر نکل جائے، مگر ہم نے اور میزبان نے اسے روکا اور اسے قسم دے کر کہا کہ اندر آنے کے بعد تیرا باہر جانے کا سبب یہ منحوس نائی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میرے آقا، مجھے مت روکو، کیونکہ میرے باہر جانے کا سبب دراصل یہ منحوس نائی ہی ہے، ٹھیک ہے، جو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ جب میزبان نے یہ بات سنی تو اسے بے انتہا تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ جوان تو بغداد کا رہنے والا ہے اور وہ اس نائی کو دیکھ کر پریشان خاطر ہوتا ہے۔ اب ہم سب نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ اس نائی پر غضبناک ہونے کی وجہ تو بیان کر۔ جوان نے کہا کہ اے حاضرین، میرے اور اس نائی کے درمیان بغداد میں جو میرا وطن ہے، ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے میری ٹانگ ٹوٹ گئی، اچھا، اور میں لنگڑا ہو گیا، اور میں نے قسم کھائی کہ جب تک میں زندہ رہوں گا کبھی اس کے ساتھ ایک جگہ یا ایک شہر میں نہ رہوں گا۔ اسی وجہ سے میں نے بغداد چھوڑا اور وہاں سے چل کر اس شہر میں رہنے کے لیے آیا۔ اس لیے میں آج کی رات سفر میں گزاروں گا۔ ہم نے کہا کہ خدا کے لیے اپنی سرگزشت تو بیان کر۔ جوان نے کہنا شروع کیا کہ اے حاضرین، میرا باپ بغداد کے بڑے سوداگروں میں سے تھا، مگر میرے سوا اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ جب میں بالغ ہوا تو میرے باپ نے انتقال کیا اور میری میراث میں بہت سا مال اور نوکر چاکر آئے۔ میراث کا مطلب والد کے مرنے کے بعد جو ان کی جائیداد ہوتی ہے اسے ہم اردو زبان میں میراث کہتے ہیں۔ میراث میں بہت سا مال اور نوکر چاکر آئے، میں اچھے کپڑے پہنتا اور اچھا کھانا کھاتا، لیکن مجھے عورتوں سے نفرت تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں بغداد کی ایک گلی میں جا رہا تھا کہ چند عورتیں میرے سامنے آئیں۔ ان کے دیکھتے ہی میں بھاگ کر ایک کوچے میں چلا گیا جو عام راستہ نہ تھا، اور اس کے دوسرے سرے پر جا کر ایک چبوترے پر بیٹھ گیا۔
ابھی میں بیٹھا ہی ہوں گا کہ اس مکان کا ایک جھروکا کھلا، جس کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک لڑکی 14ویں رات کے چاند کی طرح اس میں سے جھانکنے لگی۔ میں نے تمام عمر ایسا حسن کبھی نہ دیکھا تھا، اور وہ پھولوں کے گملوں میں جو جھروکے میں تھے پانی دینے لگی۔ اس کے بعد اس نے دائیں بائیں دیکھا اور جھروکا بند کر کے چلی گئی۔ میرے اندر ایک آگ سی جلنے لگی اور میرا دل بے چین ہو گیا، اور میری نفرت محبت سے بدل گئی۔ میں مغرب کے وقت تک بیٹھا رہا اور مجھے دنیا و ما فیہا کی خبر نہ تھی۔ دنیا و ما فیہا کا مطلب ہوتا ہے دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کی خبر نہ تھی کہ اتنے میں شہر کا قاضی گھوڑے پر سوار وہاں پہنچا۔ اس کے آگے آگے غلام تھے اور پیچھے پیچھے خدام، ٹھیک ہے، خدمت گزار کو ہم کہتے ہیں خدام۔ گھوڑے سے اتر کر وہ اسی مکان میں چلا گیا جس میں سے لڑکی نے جھانکا تھا، اور مجھے یقین ہوا کہ وہ لڑکی کا باپ ہے۔ اب میں غمگین گھر واپس آیا اور رنج و الم کا مارا فرش پر لیٹ گیا۔ میری کنیزیں آ کر میرے آس پاس بیٹھ گئیں اور انہیں معلوم نہ تھا کہ میں کیوں بے حال ہوں، اس لیے وہ رونے اور میرا حال پر افسوس کرنے لگیں۔ اس کے بعد ایک بڑھیا میرے پاس آئی اور مجھے دیکھ کر اس کو میری حالت کا پتہ چل گیا، اور وہ میرے سرہانے بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگی اور کہا کہ بیٹا اپنا ماجرا بیان کر تاکہ میں تیرے وصال کی تدبیر سوچوں۔ ٹھیک ہے، 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ہم اردو ادب میں کرتے ہیں، ایک وصال اور ایک ہجر۔ وصال کا مطلب ہوتا ہے ملنا اور ہجر کا مطلب ہوتا ہے جدائی۔ تو یہ محبت کی جتنی داستانیں ہیں اس میں الف لیلا ٹائپ کی چیزوں میں یہ وصال اور ہجر، شاعری کے اندر بھی اس کا ہم بہت استعمال کرتے ہیں۔ تو میں تیرے وصال کی تدبیریں سوچوں۔ میں نے اپنا سارا قصہ اس سے بیان کر دیا، اور وہ کہنے لگی کہ بیٹا وہ بغداد کے قاضی کی بیٹی ہے اور وہ پردے میں ہے، اور جہاں تو نے اسے دیکھا ہے وہ اسی منزل پر رہتی ہے، اور نیچے والی منزل پر اس کے باپ کا بڑا کمرہ ہے۔ اپنی منزل میں وہ تنہا رہتی ہے۔ میں ان کے یہاں اکثر آیا جایا کرتی ہوں، اور اگر تیرے وصال کی صورت ہو سکتی ہے تو میرے ہی توسط سے ہو سکتی ہے، لہٰذا غمگین مت ہو۔ ٹھیک ہے، جب میں نے اسے یہ کہتے سنا تو میرے دل کو اطمینان ہوا اور میرے گھر والے خوش ہو گئے، یعنی جتنی بھی کنیزیں تھیں اور سب لوگ تھے میرے اطمینان کی وجہ سے۔ اور دوسرے دن میں خوش صبح کو اٹھا اور اتنے میں بڑھیا جا کر واپس آ گئی تھی، اور اس کا چہرہ متغیر تھا، چہرہ اس کا بدلا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹا جب میں نے اس سے تیرا ذکر کیا تو مت پوچھ کہ میرے اوپر کیا گزری۔ اس نے کہا کہ اے منحوس بڑھیا، اگر تو چپ نہ ہوگی تو میں تیرے ساتھ وہ کارروائی کروں گی جس کی تو مستحق ہے، لیکن میں ایک بار ضرور اس کے پاس جاؤں گی۔ جب میں نے اس کی باتیں سنی تو میری بیماری دوبالا ہو گئی۔ چند روز کے بعد وہ بڑھیا پھر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا میں تجھ سے ایک خوشخبری کا انعام چاہتی ہوں۔ جب میں نے یہ سنا تو میری جان میں جان آئی، اور میں نے کہا کہ خدا تیرے ساتھ بھلائی کرے۔ اس نے کہا کہ میں اس لڑکی کے پاس گئی تھی اور اس نے دیکھا کہ میں دل شکستہ ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ خالہ تو کیوں پریشان خاطر ہے؟ جب اس نے یہ کہا تو میں اور رونے لگی، اور میں نے کہا کہ اے میری آقا میں تیرے پاس ایک جوان کا پیغام لے کر آئی ہوں جو تیرے عشق میں گرفتار ہے اور تیری وجہ سے مرنے کے قریب ہے۔ اب اس کا دل پسیجا، ٹھیک ہے، دل نرم ہوا، دل پسیجا، اور وہ کہنے لگی کہ یہ جوان کون ہے؟
جس کا تو ذکر کرتی ہے؟ میں نے کہا کہ وہ میرا بیٹا اور میرے دل کا ٹکڑا ہے، اور اس نے تجھے ایک دن جھروکے میں دیکھا تھا جب کہ تو پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ تجھے دیکھتے ہی وہ تجھ پر عاشق ہو گیا۔ پہلے دن جب میں نے اس سے وہ باتیں کہیں جو تو نے مجھ سے کہی تھیں، تو اس کی بیماری اور بڑھ گئی اور وہ بچھونے پر پڑ گیا۔ اس کے مرنے میں کوئی کسر باقی نہیں ہے۔ یہ سن کر اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور وہ کہنے لگی کہ یہ سب میری وجہ سے ہے۔ میں نے جواب دیا کہ خدا گواہ ہے، اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ جا کر اسے میری طرف سے سلام کہیو، ٹھیک ہے؟ اور کہا کہ میری حالت تجھ سے دونی خراب ہے۔ دونی کا مطلب دگنی، ڈبل۔ میری حالت تجھ سے دونی خراب ہے۔ آئندہ جمعے کے دن وہ میرے مکان پر آئے، اور جب وہ آئے تو اتر کر دروازہ کھولیو اور اسے اپنے ساتھ لے کر اوپر میرے پاس آئیو، اور ہم دونوں ایک گھڑی ساتھ رہیں گے، اور قبل اس کے کہ میرا باپ نماز سے لوٹے وہ واپس چلا جائے۔ جب میں نے بڑھیا سے یہ سنا تو میرا رنج و غم جاتا رہا اور میرا دل خوش ہو گیا، اور جو چادریں اوڑے ہوئے تھی وہ اتار کر بڑھیا کو دے دی۔ نہیں، وہ لڑکے نے کہا جو میں چادریں اوڑے ہوئے تھا وہ اتار کر بڑھیا کو دے دی، اور وہ چلی گئی، اور چلتے چلتے مجھ سے کہتی گئی کہ دل شاد رہے۔ دل شاد رہے دعا ہے، یعنی آپ خوش رہو، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ اب مجھے بالکل غم نہیں ہے۔ میرے گھر والے اور دوست آشنا میری صحت پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ دوسرے جمعے تک میری یہی حالت رہی کہ یک بیک بڑھیا آئی اور میرا مزاج پوچھا۔ میں نے کہا کہ میں خیر و عافیت سے ہوں۔ اب میں اٹھا اور کپڑے پہنے اور عطر ملا، ٹھیک، عطر لگایا، اور انتظار کرنے لگا کہ لوگ نماز کو چلے جائیں تو میں اس کے یہاں جاؤں۔ بڑھیا نے کہا کہ تیرے پاس کافی وقت ہے، اگر تو حمام ہو آئے اور بال منڈوا ڈالے، بالخصوص اس وجہ سے کہ تو سخت بیمار تھا، تو اس میں تیرے لیے بہتری ہوگی۔ یعنی بڑھیا نے کہا کہ جا کے ذرا اپنی بال وال کٹوا لو، صحیح ہے، نہا لو، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے سر منڈواؤں گا اور پھر حمام جاؤں گا، یعنی پہلے بال کٹواؤں گا پھر حمام جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے سر منڈوانے کے لیے نائی بلوایا، مگر غلام سے کہا کہ بازار جا کر ایسے نائی کو لائیو جو سمجھدار ہو اور بک بک کم کرتا ہو، تاکہ اس کی فضول گوئی سے میرے سر میں درد نہ ہو جائے۔ غلام جا کر اس بدذات بڈھے کو لے آیا۔ جب وہ آیا تو اس نے مجھے سلام کیا۔ اس نے کہا تو دبلا بہت معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں بیمار تھا۔ اس نے کہا کہ خدا تیرا رنج و غم اور درد دور کرے۔ میں نے کہا کہ خدا تیری دعا قبول کرے۔ اس نے کہا کہ اے میرے آقا، خوش ہو کہ تو تندرست ہو گیا ہے۔ تو بال کٹوانا یا فسد کھلوانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ فسد کھلوانا یہ پیٹھ کے اوپر زخم لگا کر جو ہے وہ خون نکالتے ہیں، ایک طریقہ علاج ہے، اس کو کہتے ہیں فسد لگوانا یا فسد کٹوانا۔ یہ اس زمانے میں نائی کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ فسد کٹوانا، بال کٹوانا یا فسد کھلوانا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ باتیں مت کر اور فوراً میرا سر مونڈ، کیونکہ میں بیمار آدمی ہوں۔ وہ اٹھا، اپنا ہاتھ بڑھا کر ایک رومال نکالا اور اسے کھولا تو اس میں ایک استرلاب تھی جس میں 7 تختیاں تھیں جن پر چاندی کا پانی چڑھا تھا۔ وہ اسے لے کر آنگن کے بیچ میں گیا اور سورج کی کرن کی طرف اپنی نظر اٹھائی، اور بہت دیر تک دیکھنے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا دن جو جمعہ تھا گزر چکا ہے، اور وہ جمعہ 10ویں صفر سن 653 نبوی کی ہجرت کا ہے۔ خدا اس ہجرت والے پر بہترین برکتیں اور سلامتیاں بھیجے
اور سکندری تاریخ کا 7320واں سال ہے۔ وہ اب آج کی تاریخ بتا رہا ہے کہ آج کی تاریخ کیا ہے، ہجرت کے لحاظ سے کیا ہے اور دوسرے کیلنڈر کے لحاظ سے کیا ہے۔ اور حساب کی روح سے مریخ 8 درجے پر، ٹھیک ہے، 8 درجے پر اور 6 دقیقے طلوع ہو چکا ہے، اور اتفاق سے وہ ایک عطارد برج میں ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بال منڈانا مبارک ہے، اور مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو کسی سے وصل کا طالب ہے۔ یعنی وہ جو نائی ہے وہ ساتھ میں نجومی بھی ہے، اس نے حساب کتاب لگا کر یہ بتایا کہ تو کسی سے وصل کا طالب ہے۔ اس کے لیے یہ مبارک گھڑی ہے، لیکن اس کے بعد ایک بات پیش آنے والی ہے جس کا ذکر میں تجھ سے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ واللہ تو نے مجھے دق کر ڈالا ہے، یعنی میرے ناک میں دم کر ڈالا ہے، اور مجھے دل تنگ کر دیا ہے۔ میں نے تو تجھے محض سر منڈانے کے لیے بلایا تھا، اٹھ اور میرا سر مونڈ اور زیادہ باتیں مت کر۔ اس نے کہا کہ واللہ اگر تجھے معلوم ہوتا کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو آج کچھ نہ کرتا۔ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ جو کچھ میں ستاروں کے حساب سے بتاؤں اس پر عمل کر۔ میں نے کہا کہ واللہ میں نے سوائے تیرے کسی نائی کو نہیں دیکھا جس کو نجوم میں مہارت ہو، لیکن مجھے بخوبی معلوم ہو چکا ہے کہ تو بڑا بکی ہے۔ بکی کا مطلب بک بک کرنے والا۔ نائی نے کہا اگر تو اس سے بھی زیادہ جاننا چاہتا ہے تو تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے تجھے ایسا نائی دیا ہے جو منجم ہے۔ منجم کا مطلب جو نجوم جانتا ہے، اور کیمیا اور سیمیا اور صرف و نحو اور لغت و معافی و بیان اور منطق اور حساب اور ہیت اور ہندسے اور فقہ اور حدیث اور تفسیر کا عالم ہے۔ نائی جو ہے اتنے سارے علوم میں ماہر ہے۔ میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، میری کم گوئی کی وجہ سے تیرے باپ کو مجھ سے بڑی محبت تھی۔ کم گوئی کی وجہ سے مطلب میں کم بات کرتا ہوں، بات کیے جا رہا ہے نائی اور کہہ رہا ہے میں میرے کم گوئی کی وجہ سے تیرے باپ کو مجھ سے بڑی محبت تھی، اسی لیے تیری خدمت کرنی میرے اوپر فرض ہے، کیونکہ میں کم گو ہوں اور جیسا تو خیال کرتا ہے ویسا نہیں ہوں۔ اسی لیے لوگ مجھے خاموش اور شرمیلے کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ تیرے لیے بہتر ہے کہ تو خدا کا شکر کرے اور میرا کہنا مانے، کیونکہ میں تجھے نیک مشورہ دیتا ہوں اور تجھ پر مہربان ہوں، اور چاہتا ہوں کہ پورے سال تیری خدمت کروں تاکہ تجھ پر میری حقیقت کھلے، اور اس کے بدلے میں تجھ سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی تو میں نے اس سے کہا کہ تو آج میری جان لیے بغیر نہ چھوڑے گا۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، مجھے تو لوگ خاموش کہتے ہیں کیونکہ میں بہت کم گو ہوں، برخلاف اپنے 6 بھائیوں کے۔ برخلاف اپنے 6 بھائیوں کے، جن میں سے بڑے کا نام البقبوق ہے اور دوسرے کا الہدار اور تیسرے کا فقیق اور چوتھے کا الکور الاسوانی اور پانچویں کا النشار اور چھٹے کا شقاشق اور ساتویں کا نام الصامت یعنی خاموش ہے، اور وہ میں ہوں۔ اور وہ میں ہوں۔ جب نائی نے بہت باتیں کرنی شروع کی تو میرا پتا پھٹنے لگا۔ ٹھیک ہے، یہ اصطلاح ہے، یعنی آپ کا غصہ جو ہے وہ پارا چڑھ گیا آپ کا۔ میرا پتا پھٹنے لگا، اور میں نے کہا، میں نے غلام سے کہا کہ اسے ربع دینار دے دے، یعنی 1/4 دینار دے دے، اور اس سے کہے کہ خدا کے لیے جائے، مجھے سر منڈوانے کی ضرورت نہیں۔ جب اس نے مجھے غلام سے یہ کہتے سنا تو وہ کہنے لگا کہ اے میرے سردار، یہ بھی کوئی بات ہے؟ خدا کی قسم جب تک میں تیری خدمت نہ کر لوں تجھ سے کوئی اجرت نہ لوں گا۔ ٹھیک ہے، تیرا باپ خدا اس پر رحم کرے میرے ساتھ بڑی بھلائی کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ بڑا سخی تھا۔ خدا کی قسم اس نے ایک دن مجھے بلوایا
جو آج ہی کی طرح مبارک دن تھا، اور جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پاس اس کے بہت سے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا باپ کا قصہ اس نے سنانا شروع کر دیا۔ لڑکیوں کو جانے کی جلدی ہے، وہاں لڑکی انتظار کر رہی ہے اور یہ اپنا قصہ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے بہت سے دوست احباب، اس کے باپ کا قصہ سنا رہا ہے۔ تو بہت سے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے مجھ سے کہا کہ میری فسد کھول، ٹھیک ہے، یعنی میرے پیچھے جو ہے وہ زخم لگا کے خون نکال۔ میں نے اضطراب نکال کر سورج کا زاویہ دریافت کیا اور مجھے معلوم ہوا کہ طالع نحس ہے یعنی یہ گھڑی جو ہے، یہ وقت اچھا وقت نہیں ہے، اور اس میں خون کا نکالنا راس نہ آئے گا۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ اس نے میرے کہنے پر عمل کیا اور صبر سے کام لیا، اور غلام کو آواز دی، اس سے کہا کہ اسے 103 دینار دے دے اور ایک خلعت عطا کر۔ غلام نے یہ ساری چیزیں مجھے دیں اور میں نے نیک ساعت کا انتظار کر کے پھر اس کی فسد کھولی، اور اس نے میرا کہنا مانا اور میرا شکر گزار ہوا، اور تمام حاضرین میرے شکر گزار ہوئے۔ فسد کھولنے کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ اے میرے آقا، خدا کے لیے بتا کہ تو نے غلام سے 103 دینار دینے کے لیے کیوں کر کہا؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دینار تیرے نجومی ہونے کا، 1 دینار تیری قصہ گوئی کا، اور 1 دینار فسد کھولنے کا، اور 100 دینار اور قلت میری مداح سرائی کا، یعنی میری تعریفیں کرنے کا۔ میں نے جواب دیا کہ خدا میرے باپ پر رحم نہ کرے، کیونکہ اسے تجھ جیسے شخص سے شناسائی ہوئی۔ میں تو تجھے سمجھدار آدمی جانتا تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے تو اول فول بکنے لگا۔ اب یہ اس کے باپ کو بتا رہا ہے مگر خدا فرماتا ہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو غصے کو ضبط کرتے اور لوگوں کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ تجھے اتنی جلدی کیوں ہے، حالانکہ تجھے معلوم ہے کہ تیرا باپ اور دادا تیرا باپ اور دادا بغیر مشورے کے کوئی کام نہ کرتے تھے۔ مثل ہے کہ مشورہ دینے والے کو اعتماد کے قابل ہونا چاہیے۔ مشورہ لینا کوئی بری بات نہیں۔ ایک مثل یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتا، وہ خود بڑا نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے زیادہ تجربہ کار تو کسی اور کو نہ پائے گا، اور میں اس وقت تیری خامت میں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، اور تجھ سے ناراض نہیں ہوں۔ تو کیوں مجھ سے ناراض ہوتا ہے؟ میں تیرے باپ کے احسانوں کی خاطر تیری باتیں برداشت کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اے گدھے کی دم، تو نے میرے ساتھ بہت بک بک کی اور میرے کان کھا لیے، اور میں تجھ سے محض اتنا چاہتا تھا کہ میرا سر مونڈ اور چلتا بن۔ اب اس نے میرے سر میں پانی لگایا اب اس نے میرے سر میں پانی لگایا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہے، لیکن میں اس کا بدلہ تجھ سے نہیں لوں گا، کیونکہ تیری عقل کمزور ہے اور تو ابھی بچہ ہے۔ یہ کل کی بات ہے کہ میں تجھے کاندھے پر بٹھا کر مکتب لے جاتا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی میری حاجت روائی تک چپ رہ، ورنہ چلتا ہو۔ یہ کہہ کر میں اپنے کپڑے پھاڑنے لگا جب اس نے مجھے یہ کاروائی کرتے دیکھا تو اس نے اس طرح لے کر سلی پر چڑھایا اور اتنی دیر تک چڑھاتا رہا کہ میرے حواس جاتے رہے، یعنی وہ اس طرح تیز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دار لگا رہا ہے اس کی۔ میرے حواس جاتے رہے۔ اب وہ میری سر کی طرف بڑھا اور اس کا ایک حصہ مونڈ کر ہاتھ کھینچ لیا آدھا گنجا کر دیا اور ہاتھ کھینچ لیا، ٹھیک ہے، ایک حصہ مونڈ کر ہاتھ کھینچ لیا اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا، جلدی کرنا شیطان کا کام ہے اور آشفتگی رحمان کا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اے میرے سردار، میرے خیال میں تو میری قدر و منزلت نہیں جانتا۔ آگے اپنی بات پہ دوبارہ سے، ٹھیک ہے، میرا ہاتھ بادشاہوں اور عمرہ اور وزراء اور حکماء اور فضلاء کے سروں پر پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ بیکار باتیں جانے دے۔ اس نے کہا شاید تجھے جلدی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ ہاں ہاں۔ اس نے کہا کہ آہستگی سے کام لے، کیونکہ جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ میں واللہ تیرے متعلق شک میں پڑ گیا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو اپنا ارادہ ظاہر کر دے۔
کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ ابھی نماز میں 3 گھڑی کا وقت ہے باقی ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں وقت کے متعلق شک میں نہیں رہنا چاہتا، بلکہ چاہتا ہوں کہ اس کی تحقیق کر لوں، کیونکہ اگر کوئی بات اٹکل پچو ہوتی ہے تو اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے، بالخصوص مجھ جیسے شخص کے لیے، کیونکہ میں لوگوں میں مشہور و معروف ہو چکا ہوں۔ اس لیے مجھے اور منجموں کی طرح انٹ سنٹ نہ کہنا چاہیے، نجومیوں کی طرح۔ یہ کہہ کر اس نے اس طرح الگ رکھ دیا اس طرح الگ رکھ دیا اور استرلاب لے کر دھوپ میں گیا، اور بڑی دیر تک وہاں رہنے کے بعد لوٹا اور کہنے لگا کہ واقعی نماز میں پورے 3 گھڑی کی دیر ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ میں نے کہا بس اور باتیں مت بنا، کیونکہ میرا دل چکنا چور ہو چکا ہے۔ اب اس نے پھر اس طرح اٹھایا اور اسے سلی دی، یعنی اس کو پھر دھار لگائی جس طرح کہ پہلے دی تھی، اور کچھ حصہ سر کا مونڈ کر کہنے لگا کہ تیری جلد بازی پر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ اگر تو اس کا سبب مجھے بتا دے تو تیرے لیے بہتر ہے، کیونکہ تجھے معلوم ہے کہ تیرا باپ اور تیرا دادا بغیر میرے مشورے کے کوئی کام نہ کرتا تھا۔ جب مجھے اس سے کوئی چھٹکارے کا راستہ نہ دکھائی دیا اور میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ نماز کا وقت آ پہنچا ہے اور مجھے وہاں تک پہنچنا ہے قبل اس کے کہ لوگ نماز سے نکلیں، اگر مجھے ذرا بھی دیر ہو گئی تو معلوم نہیں کہ میری رسائی اس تک کس طرح ہوگی۔ اب میں نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ جلدی کر اور بیہودہ گوئی جانے دے، کیونکہ میں ایک دوست کے یہاں دعوت میں جا رہا ہوں۔ جب اس نے دعوت کا نام سنا تو کہنے لگا کہ آج کا دن میرے لیے مبارک دن ہے، کل میں اپنے چند دوستوں کو دعوت دے آیا تھا مگر اس کے لیے کھانا تیار کرانا میرے خیال سے اتر گیا تھا اور ابھی یاد آیا ہے۔ اب میں کس قدر رسوا ہوں گا۔ میں نے کہا کہ اس کا کوئی اہتمام نہ کر، کیونکہ میں خود تو آج مدعو ہوں، اس لیے میرے گھر میں جتنا کھانا پینا ہے وہ سب تیرا ہے، بشرط یہ کہ تو میرا کام جلد نمٹا دے اور سر مونڈنے میں جلدی کرے۔ اس نے کہا کہ خدا تجھے نیک بدلہ دے، لیکن ذرا کہہ تو صحیح کہ تیرے پاس یہاں میرے مہمانوں کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا پکا ہوا ہے یہ بتا، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے معلوم ہو جائے۔ میں نے جواب دیا کہ 5 قسم کے کھانے اور 10 مرغیاں جو بھن کر سرخ ہو گئی ہیں، اور ایک تلا ہوا میمنہ، میمنہ کا مطلب بکری کا بچہ۔ اس نے کہا کہ ان کو منگا تاکہ میں دیکھوں تو صحیح۔ میں نے ان سب کو منگوایا۔ جب اس نے دیکھا تو کہا ابھی شراب کی کسر ہے۔ میں نے کہا وہ بھی میرے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ منگا۔ میں نے منگوائی۔ اس نے کہا کہ تو کیسا سخی آدمی ہے، لیکن ابھی خوشبو اور عطر باقی ہے میں نے ایک صندوقچی اگر کی اور عود اور عنبر اور مشک کے اس کے سامنے لا کر رکھی، جس کی قیمت 50 دینار تھی۔ اب وقت اور بھی تنگ ہو چکا تھا اور میرا دل گھبرا رہا تھا، اور میں نے کہا کہ تو یہ سب لے اور میرا سارا سر مونڈ دے۔ نائی نے کہا کہ میں اس وقت تک نہ لوں گا جب تک یہ نہ دیکھ لوں کہ اس میں ہے کیا میں نے غلام کو حکم دیا کہ وہ صندوقچی کو کھولے، تو اس نے کھولا۔ اب نائی نے استرلاب ایک طرف رکھ دی اور زمین پر بیٹھ کر عطروں اور خوشبوؤں اور عود کو جو صندوقچی میں تھیں الٹنے پلٹنے لگا، یہاں تک کہ میں پریشان ہو گیا۔ اب وہ آگے بڑھا اور اس طرح لے کر پھر میرا سر تھوڑا سا مونڈا اور شعر پڑھنے لگا۔ بچہ اپنے باپ کے ڈھرے پر بڑا ہوتا ہے، جس طرح کہ ہر درخت جڑ پر اگتا ہے، تعریف میں، اور کہا کہ بیٹا مجھے معلوم نہیں کہ تیرا شکر گزار ہوں یا تیرے باپ کا۔ میری آج کی دعوت تمام تر نیکی اور احسان کی وجہ سے ہے۔ میری دعوت میں بڑے باعزت بزرگ شامل ہوں گے، مثلاً زنوت حمامی اور سیو بقال اور سیلت باخلا فروش اور اکرشا بنیا اور حمید کھادی اور سعید ساربان اور سوید دربان اور ابو مکارش، نام لے رہا ہے وہ اپنے سارے مہمانوں کا، اور تسیم چوکیدار اور کریم سعیس۔ ان میں سے کوئی بھی نہ خشک مزاج ہے نہ دھوکے باز، نہ باتونی اور نہ کنجوس۔ ان میں سے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ناچ ایجاد کیا ہے جسے وہ خود ناچتا ہے، اور اشعار جو وہ خود گاتا ہے، اور ان میں سے اچھی یہ بات ہے کہ وہ سب کے سب تیرے غلام کی طرح کم گو اور کم سخن ہیں۔
حمامی کا تو یہ حال ہے کہ وہ اپنی ڈھولک پر جادو کی طرح گاتا ہے، اور ان میں سب سے اچھی یہ بات ہے کہ وہ سب کے سب تیرے غلام کی طرح کم گو اور کم سخن ہے۔ اپنے بارے میں کہہ رہا تیرے غلام کی طرح۔ حمامی کا تو یہ حال ہے کہ اپنی ڈھولک پر جادو کی طرح گاتا ہے اور اٹھ کر ناچنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ آقا میں جا رہا ہوں، میری تھیلی بھر دے، اور بقال اپنا ہنر سب سے بہتر جتاتا ہے اور ناچتا ہے، اور لوگ اس پر ہنستے اور لوٹ جاتے ہیں۔ اور جب کھادی گانے پر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو چڑیا ٹھہر جاتی ہیں اور وہ ناچتا اور گاتا ہے۔ کیا گاتا ہے؟ جو باتیں میری بیوی جانتی ہے وہ صندوق میں بند ہو جاتی ہیں، اور اس میں موزونیت ہے کیونکہ وہ ظریف اور مسخرہ ہے۔ تو یہ قصہ ابھی جاری ہے۔ آج ہم کہانی یہیں روکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگلی قسط میں کیا یہ لڑکا وقت پر اپنی محبوبہ کے پاس پہنچ پاتا ہے، یا یہ جو نائی ہے یہ اس کو مسلسل جو ہے وہ باتوں میں لگا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔